میرے ساتھیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہم کون سا دن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے؟ یوم اردو۔ یوم اردو سے مراد علامہ اقبال کا پیدائشی دن۔ آپ شاعر مشرق تھے، آپ کے بے پناہ کارنامے، بے پناہ آپ کی اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے آپ نے کافی محنت کی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کہ علامہ اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو شاعر پاکستان، شاعر ہندوستان، یعنی وہ پاکستان کے بھی مقبول و معروف شاعر کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہندوستان، کیونکہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان دونوں علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تو لہذا ہم انہیں ہندوستان کا شاعر اور پاکستان کا شاعر مانتے ہیں۔ انہی کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو برطانوی حکومت تھی، برطانوی حکومت نے آپ کو سر کا خطاب بھی دیا۔ جیسے آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن چند تصانیف کے نام میں آپ کو بتاؤں: بانگ درا بال جبریل، ارمغان حجاز وغیرہ، ضرب کلیم، یہ آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ آپ نے سنا کہ آپ کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھے، لیکن 300 سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو علامہ اقبال کے چند اشعار سناؤں گی، جس کے اندر انہوں نے ہمیں کچھ پیغام دیا ہے۔ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال ہم سے اپنی شاعری میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ مل گیا جس پہ آپ نے اکتفا کر لیا، بس اتنا کافی نہیں، زندگی میں ہمیں پانی کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ دریا یعنی ریور کے ملنے پر آپ کو رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ سمندر کی کھوج کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کہا، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ یعنی جب کسی میرر کے اوپر آپ پتھر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، لیکن پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، علامہ اقبال نے کہا۔ اسی طریقے سے دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ یعنی کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے